السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، آپ سبھی کا ہمارے اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج کی اس ویڈیو میں نماز کی فرضیت اور نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ ابھی میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کی ہوں، جیسے پارے نمبر 3 اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی اس کا اجر ان کا رب خود دے گا، اور انہیں نہ کسی قسم کا ڈر ہوتا ہے نہ کسی قسم کا خوف۔ اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والے نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا یہ حکم فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ یعنی کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی نماز کا حکم ہے یا جہاں جہاں بھی زکوٰۃ کا حکم ہے، یعنی کوئی بھی عبادت کا حکم ہے تو مطلق حکم ہے، یعنی کہ مطلقاً حکم ہے۔ قرآن پاک میں ہر حکم مطلقاً حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ تو اب نماز کو قائم کرنا کیسے ہے؟ نماز کو کتنے وقت ادا کرنا ہے، یعنی کتنے ٹائم نماز پڑھنا ہے، اور پھر اس کا وقت کیا ہے، اور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، تکبیر تحریمہ کا طریقہ کیا ہے، قاعدہ اولیٰ کیا ہے، قاعدہ آخرہ کیا ہے، اور تشہد کا طریقہ کیا ہے، سلام پھیرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ ساری نماز کا طریقہ حدیث پاک میں ملے گا۔ قرآن پاک میں ہر حکم مطلق ہے، یعنی کہ صرف کرو، اس کا طریقہ اور اس کے حدود، یہ مقید حکم حدیث پاک سے ملتا ہے۔ ہمیں حدیث پاک میں ہمیں نماز کا مکمل طریقہ ملے گا، جیسا کہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 62 پہ مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کا طریقہ بتائے ہیں، اور پھر رکوع کرنے کا طریقہ بتائے ہیں، سجدہ کرنے کا طریقہ، اور پھر تشہد کا طریقہ اور سلام پھیرنے کا طریقہ، مطلب ساری نماز کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک پہ بتایا ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اس میں آدمی کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور عورت کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ یہ فرق صرف نماز میں ہی نہیں ہے، بلکہ کئی ایسی عبادات ہے جن میں آدمی اور عورت کے عمل کرنے میں فرق ہے، اور ہر عمل میں عورت کے ستر اور پردے کا لحاظ رکھا گیا، جیسا کہ حج کے ارکان میں بھی ہے، آدمی کا احرام الگ ہوتا ہے اور عورت کا احرام الگ ہوتا ہے۔ اور صفا و مروہ پہ سعی کرنے کے بارے میں ہے کہ آدمی سعی کرے گا، عورت نہیں کرے گی، یعنی صفا مروہ پہ جو دوڑتے ہیں تو آدمی کو دوڑنا چاہیے، عورت کو نہیں دوڑنا چاہیے۔ اور یہی نہیں بلکہ طواف کرتے وقت جو رمل کرتے ہیں، رمل یعنی کہ کاندھے کے اچکانا، یہ آدمی کو اس کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ آدمی کرے گا، عورت نہیں کرے گی، کیونکہ اس میں ستر کے ظاہر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یعنی کہ رمل کرنے میں یا پھر دوڑنے میں، کرنے میں، یہ کئی ایسے معاملات ہیں، کئی ایسے ارکان ہیں جس میں عورت کے ستر کے ظاہر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسی لیے ان معاملات میں عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے
یعنی کہ یہ اعمال آدمی کرے گا، عورت نہیں کرے گی. لیکن اس کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ ہی حدیث میں ہے، بلکہ جو عورت کا عمل الگ ہے اس پر اجماع الامت کا اتفاق ہے. ہر عمل میں عورت کو سمیٹ کر اور پست آواز سے کرنے کا حکم ہے، برخلاف آدمی کے کہ آدمی کو ہر عمل اس کے ظاہر کر کے اور بلند آواز سے کرنے کا حکم ہے. آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ تہہ خانے سے بہتر ہے کہ وہ روم میں کمرے میں نماز پڑھے، اور کمرے سے بہتر ہے کہ وہ باہر کے حصے پہ نماز پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ دالان میں نماز پڑھے. یعنی کہ جتنا آدمی ظاہر کر کے اور جتنا آدمی باہر عبادت کرے گا اس کے لیے اتنی فضیلت رکھتا ہے. اور عورت کے لیے یہ ہے کہ دالان میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کمرے میں نماز پڑھے، اور کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے تہہ خانے میں اندر نماز پڑھے. یعنی جتنا اندر عورت جتنا اندر اور پوشیدہ طور پر اور چھپ کر اور سمیٹ کر اور پست آواز سے عبادت کرے گی، یہ اس کے لیے اتنا فضیلت والا ہوتا ہے. اور آدمی جتنا ظاہر کر کے اور باہر کے حصے پر اور آواز کے ساتھ اور اپنی بہادری کو دکھاتے ہوئے یعنی اس طرح سے اگر عمل کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نماز میں آدمی کو کانوں تک تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے اور عورت کو سینے تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے. یعنی کہ اگر وہ عورت کانوں تک ہاتھ اٹھائے گی تو اس کے سینے کا حصہ ظاہر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسی لیے اسے صرف سینے تک ہی ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے، اس سے ستر ظاہر نہیں ہوگا. رکوع میں بھی حدیث پاک میں آیا ہے، جیسے ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 62 پہ مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو رکوع کرنے کے لیے بتائے ہیں کہ آدمی کے رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی اپنے پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھے گا. یعنی جب وہ رکوع کرے گا تو ایسے بالکل سیدھا ہو کر رکوع کرے گا کہ اس کی پیٹھ پر اگر پانی رکھا جائے تو پانی بہے نہیں بلکہ اسی جگہ پر کھڑا رہے. اتنا بالکل سیدھا ہو کر آدمی کو رکوع کے لیے رکوع کرنا ہے. اور بخلاف عورت کے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ رکوع میں بالکل ذرا سا جھکے، یعنی بالکل آدمی کی طرح سیدھا ہو کر نہ جھکے بلکہ ہلکا سا جھکے. اسی لیے کیونکہ اگر وہ زیادہ جھکے گی سینے کا حصہ اور اس کا ستر ظاہر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسی لیے چاہیے کہ وہ رکوع میں بھی بالکل ہلکا سا جھکے. اور عورت کے رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہلکا سا گھٹنے کو تھوڑا سا جھکائے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھے اور پکڑے نہیں، گھٹنے کو پکڑے نہیں، عورت صرف گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھے اور ہلکا سا جھکے، یہ رکوع کے لیے ہے. اور سجدے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ صفحہ نمبر 62 پر مروی ہے کہ آپ نے فرمایا سجدے میں بھی آدمی اپنی پیٹھ کو برابر کرے گا. اور پھر آدمی کو سجدہ کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاتھ کو کھلا رکھے گا، یعنی کہ اپنے سورین کے حصے کو اٹھائے گا، جیسا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی آدمی لوگ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. تو آدمی کو ویسے ہی سجدہ کرنے کا ہے، عورت کو ویسا سجدے کرنے کا حکم نہیں ہے. آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا لفظ وہاں آدمی حدیث پاک میں آیا ہے کہ آدمی سجدہ اس طرح سے کرے گا، اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے الگ رکھے گا اور اپنے بغل کو اپنے ہاتھوں سے الگ رکھے گا، یعنی کہ دور رکھے گا. اس کے دونوں بغل کے بیچ میں اتنی جگہ رہے کہ چھوٹا سا بکری کا بچہ اس کے درمیان سے گزر جائے، یعنی کہ اس کے بغل کے بیچ میں سے نکل جائے. یعنی اتنا کھلا ہو کر آدمی کو سجدہ کرنے کا حکم ہے. اور عورت اس طرح سے نہیں کرے گی. عورت کے سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ عورت اس کے بغل کو اس کے ہاتھوں کو سمیٹ لے گی اور اس کے سینے کو اس کے رانوں سے چمٹائے گی اور بالکل زمین سے چمٹے گی، سیدھے طرف دو بھی پیر نکالے گی اور اس کی سورین کو زمین سے الگ نہیں کرے گی، یعنی کہ اٹھائے گی نہیں بلکہ زمین سے ہی چمٹا کے رکھے گی. اسی لیے کیونکہ اگر وہ بالکل اٹھ کر آدمی کی طرح کرے گی تو اس میں بھی اس کا ستر ظاہر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو عورت اس طرح سے سجدہ نہیں کرے گی.
اب بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کی یہ حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی، یعنی کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ بے شک نماز ایسے ہی پڑھنے کا حکم ہے، لیکن یہ حکم آدمیوں کے لیے ہے۔ رکوع اور سجدے میں جس طرح سے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا کہ آدمی رکوع اور سجدہ اس طرح سے کرے گا، وہاں پہ خاص کرے، آپ نے فرق بتایا ہے، تو آدمی اس طرح سے کرے گا، یہ کہا ہے، لیکن عورت کو پھر اس طرح سے کرنا ہے، یہ کہیں بھی دلیل نہیں ہے، یہ دلیل کہیں بھی نہیں ہے کہ عورت کو اس طرح سے کرنا ہے، عورت کو اس طرح سے کرنا ہے، عورت کو اس طرح سے کرنا ہے، یہ بالکل حدیث پاک کی دلیل کہیں بھی نہیں ہے، نہ ہی قرآن پاک میں دلیل ہے، بلکہ اس بات پر اجماع الامت کا اتفاق ہے، تمام ہمارے علماء دین اور ہر فرقے کے لے لو اور ہر جماعت کے لے لو، ہر ایک کا یہ اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت سجدہ ہو یا رکوع ہو سمیٹ کے کرے گی، سمٹ کر کرے گی، اور اپنے آپ کو زمین سے چپٹ کر کرے گی، اور سطر کو ظاہر نہیں کرے گی، یعنی کہ اپنے آپ کو بالکل بند کر کے کرے گی ہر عمل میں۔ اگر ہم اسی بات پر اتفاق کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، تو کئی ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو دلیل رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی خاص نہیں کرا کہ عورت کی نماز الگ ہے، آدمی کی نماز الگ ہے، لہٰذا تو تم کیوں الگ الگ کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم دیا کہ ایسی نماز پڑھو اس تم مجھے دیکھتے ہو۔ تو انہیں میں یہ کہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بھی موقع پہ یہ کہا کہ تم ایسے حج کرو جیسے تم مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو، یہ حج کے موقع پہ بھی آپ نے یہ بات کہی تھی، تو کیا آدمی جیسے حج کرتے ہیں کیا عورت بھی ویسی حج کرے گی؟ کیا عورت کا احرام آدمی کا احرام ایک ہی ہوگا؟ کیا صفا مروہ پر دونوں بھی دوڑ لگائیں گے کیا؟ یعنی کہ دونوں بھی کیا بھاگیں گے کیا؟ نہیں، عورت کو بھاگنے کا حکم نہیں ہے، آدمی کو بھاگنے کا حکم ہے، یعنی کہ جو دوڑنے کا جو حکم ہے، سعی کرنے میں جو دوڑنے کا جو حکم ہے وہ آدمی کو ہے، عورت نہیں کرے گی حج کے موقع پہ۔ کئی لوگ ایسے حج کر کے آئے ہیں، انہیں پتہ ہوگا یہ بات، سارے ارکان۔ اور طواف کے دوران بھی آدمی طواف کرتے وقت رمل کرتا ہے، رمل یعنی کہ اپنے کاندھوں کو اچکاتا ہے، تو یہ عورت تو نہیں کرے گی، عورت کو تو کرنا نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے کئی ایسے اعمال ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تم ایسے کرو جیسے تم مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو، تو اس بات کو ہم دلیل رکھ کے آدمی اور عورت کا عمل ایک نہیں کریں گے، ہر عمل میں آدمی اور عورت میں فرق ہے، عورت الگ طریقے سے کرے گی، آدمی الگ طریقے سے کرے گا، کیونکہ اس میں ہر طریقے سے دیکھے تو بہتر ہی بہتر ہے۔ جو عورت کا جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا کہ وہ تکبیر کے لیے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے تک اٹھائے گی، تو اس میں بہتری ہے، اور اس بات پر تمام اجماع الامت کا اتفاق ہے، ہر فرقے کے علماء بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عورت اپنے سینے تک ہاتھ اٹھائے گی، کیونکہ اگر کانوں تک اٹھائے گی تو اس کا سینہ ظاہر ہونے کا، اس کے سطر کے ظاہر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔